وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ سامعان کرام وقوم ملت و برادران اسلام، نہایت ہی معزز و مؤدب و موقر بزرگان دین، مسجد ہادہ کے صفوں میں بیٹھے ہوئے مستقبل کے نہایت ہی ہونہار ساتھیوں، قوم کی غیور پردہ نشین ماں اور بہنیں، ہر قسم کی سب تعریف، توصیف، کبریائی، بزرگی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو ہم سبوں کا خالق، مالک، رازق، مدبر، پالنہار، هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنی ہے۔ پانی کے ہر قطرے سے بھی زیادہ، درخت کے ہر پتے سے بھی زیادہ، آسماں کے ہر ستارے سے بھی زیادہ درود و سلام ہو ہمارے آخری رسول، رسولوں کے رسول، اماموں کی امام، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ، تاجدار مدنی، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں پوری دنیا کے لیے ہمارے لیے نمونہ و آئیڈیل بنا کر بھیجا گیا۔ معزز سامعین، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی ایک بڑی ہی مشہور و معروف آیت آپ کے روبرو تلاوت کی ہے۔ اس آیت کی مناسبت سے میری تقریر کا عنوان ہے توحید، توحید کا مقام۔ حاضرین جمعہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ پیغمبر، ہم آپ سے پہلے جتنے بھی رسولوں کو بھیجتے رہے، جتنے بھی انبیاء کرام کو بھیجتے رہے، ان تمام کے تمام انبیاء کرام کو بھیجنے کا مقصد، ان تمام کے تمام انبیاء کرام کو اس دنیا میں نزول کرنے کا مقصد صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت ہے۔ فرمایا رب العالمین نے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٍ، کہ یقیناً ہم نے ہر امت میں ایک رسول کو بھیجا، ہم نے ہر امت میں ایک پیغمبر کو بھیجا۔ مقصد کیا تھا؟ ان اعبدوا اللہ، کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت کی عبادت سے اجتناب کرو۔ معزز سامعین، آپ قرآن مقدس کا مطالعہ کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ ہود کے اندر انبیاء کرام کے نقشے کو کھینچا ہے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، قال یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم کے لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو۔ حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، قال یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم کے لوگوں دیکھو، اگر تم فلاح چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، ان اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو نصیحت کی، اپنے قوم کے بڑوں کو سمجھایا، اپنے قوم کے بزرگوں کو سمجھایا اور کہا، اے میری قوم کے لوگوں، اگر کامیابی چاہتے ہو، کامیابی کے زینے کو چھونا چاہتے ہو، ان اعبدوا اللہ، یاد رکھو صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ الغرض، اس دنیا کے اندر جتنے بھی انبیاء کرام بھیجے گئے، جتنے بھی رسول نازل کیے گئے، ان تمام کے تمام انبیاء کرام کو بھیجنے کا مقصد صرف اور صرف توحید ہے۔ حضرات، توحید یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی دولت ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو دولت سے محروم رکھا ہے، اگر اللہ نے آپ کو غریب بنایا، فقیر بنایا، محتاج بنایا، غربت و فقر عطا کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے دل کو توحید کی نعمت سے منور کیا، تو آپ اس دنیا کے سب سے خوش نصیب انسان ہیں، کیونکہ توحید کے آگے دنیا کی تمام نعمتیں ہیچ ہے۔ اللہ اکبر! کیا کر لوگے اس 50 سال 60 سالہ زندگی میں؟ اللہ اکبر! وہ بھی اس تقارب زمان میں جہاں مہینے دن گھنٹہ اور گھنٹہ سیکنڈ منٹ اور منٹ سیکنڈ کے اعتبار سے گزر رہا ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو توحید کے نعمت سے مالا مال کیا ہے، اگر اللہ نے آپ کو توحید کے نعمت سے مالا مال کیا ہے، تو اللہ آپ اس کائنات کے سب سے خوش نصیب انسان ہے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو سمجھتا ہے گراں، 1000 سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات۔ حضرات، توحید کا کیا مقام ہے؟ توحید کی کیا اہمیت ہے؟ توحید کی کیا فضیلت ہے؟ یہ دنیا صرف اور صرف عقیدہ توحید کے بل پر قائم ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ توحید کی گواہی دے رہا ہے۔ یہ زمین، یہ آسمان، یہ سیارے، وہ ستارے، دنیا کی تمام چیزیں صرف اور صرف توحید کی گواہی دے رہی ہے۔ فرمایا رب العالمین نے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کہ زمین کی تمام چیزیں اللہ کی گواہی بیان کر رہی
ہے وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم اس کے تسبیح اور حمد کے بیان کرنے کو سمجھ نہیں سکتے۔ اللہ اکبر۔ توحید کا کیا مقام ہے، توحید کی کیا اہمیت ہے، توحید کی کیا فضیلت ہے۔ ابن حبان کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رات میں اٹھتے گئے، اس قدر روئے آپ کی داڑھیاں تر ہو گئی۔ مائی عائشہ نے پوچھا اللہ کے نبی کیا معاملہ ہے، اللہ کے نبی کیا ماجرا ہے، آپ اس قدر رو رکھے گئے۔ پیارے نبی نے فرمایا آج کی رات ایک ایسی آیت نازل ہوئی ہے، لقد انزلت علی اللیل آیت، آج کی رات ایک ایسی آیت نازل ہوئی ہے، ہلاک ہو جائے وہ انسان، برباد ہو جائے وہ انسان، تباہ ہو جائے وہ انسان جو اس آیت کو پڑھے مگر اس آیت پر تدبر نہ کرے، مگر اس آیت پر غور و فکر نہ کرے۔ وہ آیت کون سی آیت ہے، وہ آیت کا مقام کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ وہ آیت صرف اور صرف توحید کی آیت ہے۔ فرمایا رب العالمین نے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ یقیناً زمین اور آسمان کی پیدائش میں، زمین اور آسمان کی پیدائش میں، دن اور رات کے بدلے میں، لآیات لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے بڑی نصیحت ہے۔ الذین یذکرون اللہ، جو لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں، قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے اور اپنے پہلوؤں کے بل، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور جب زمین اور آسمان کی تخلیق میں غور و فکر کرتے گئے تو ان کے زبان سے بے ساختہ یہ الفاظ نکلتے گئے، ربنا ربنا ما خلقت هذا باطلا، کہ یقیناً تو نے یہ زمین اور آسمان کو یوں برباد نہیں بنایا ہے، یقیناً تو نے یہ وسیع و عریض کائنات یوں ہی نہیں بنایا، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، فقنا عذاب النار، پس تو ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ میرے بھائی دیکھیے یہ جو آیت کریمہ نازل ہوئی، پیارے نبی نے امت کو تنبیہ کیا، پیارے نبی نے امت کو ڈرایا کہ ہلاک ہو جائے وہ انسان، برباد ہو جائے وہ انسان، تباہ ہو جائے وہ انسان جو زمین اور آسمان کو دیکھتے گئے، جو زمین اور آسمان کی عریض و زمین پر چلتے گئے، آسمان کو دیکھتے گئے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو نہیں اپناتے۔ پیارے نبی نے فرمایا ایسے انسان کے لیے تباہی ہے، ایسے انسان کے لیے بربادی ہے، ایسے انسان کے لیے ہلاکت ہے۔ معزز سامعین، توحید کا کیا مقام ہے، توحید کی کیا فضیلت ہے، توحید کی کیا اہمیت ہے۔ وہ مشرکین مکہ جو بت پرستی اور انتہا پرستی کے حد درجے تک پہنچ چکے تھے، ہر قبیلے کا الگ الگ بت تھا، مگر جب وہ سمندروں میں سفر کرتے اور ان کی کشتیاں جب کسی بھور میں پھنس جاتی، جب موت کا منظر ان کی آنکھوں کے سامنے آ جاتا تو مشرکین مکہ جن کا ہر قبیلے کا الگ الگ بت تھا، مگر جب مشکل ان کے سامنے آ پڑتی، جب وہ سفر میں پھنس جاتے تو ان کا دل یہ کہہ پڑتا وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، کہ مشرکین مکہ جو طرح طرح کی باطلوں کی عبادت کرتے تھے، جو طرح طرح کے معبودوں کی عبادت کرتے تھے، مگر جب کسی مصیبت میں پھنستے تو صرف اور صرف ایک اللہ کو پکارتے تھے، صرف اور صرف ایک اللہ کی للکار، اللہ کے سامنے روتے تھے اور اللہ کے سامنے دعائیں کرتے تھے۔ میرے بھائی وہ مشرکین مکہ جن کو یہ بھی معلوم تھا کہ حقیقی معبود، حقیقی اللہ صرف اور صرف اللہ وہ ہے جو آسمان پر موجود ہے، جب وہ کسی مصیبت میں پھنستے، کسی مصیبت میں پھنس جاتے تو صرف اور صرف ایک اللہ کو پکارتے تھے۔ میرے بھائی توحید کا کیا مقام ہے، توحید کی کیا اہمیت ہے، توحید کا کیا رتبہ ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دنیا کی نعمت سے محروم رکھا ہے، دنیا کی دولت سے محروم رکھا ہے، غربت و فقر عطا کیا ہے، لیکن اگر اللہ نے آپ کے دل کو توحید کی نعمت سے منور کیا تو آپ اس زمین کے سب سے خوش نصیب انسان ہے۔ معزز سامعین، آج ہمارے اور آپ کے نزدیک توحید کا کیا مقام ہے، آج ہمارے اور آپ کے نزدیک توحید کی کیا اہمیت ہے۔ میری مائیں بہنیں یہاں پہ موجود ہے، قربان جائیے فرعون کی خادمہ پر، ان کے نزدیک توحید کا کیا مقام تھا، ان کے نزدیک توحید کی کیا اہمیت تھی۔ بخاری کی روایت ہے، مسند احمد کی روایت ہے، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، فرعون کی ایک خادمہ تھی، فرعون کی ایک خادمہ تھی، وہ فرعون کی بچی کو کنگھی کر رہی تھی۔ ذرا اس واقعے کو غور سے سنیے گا۔ فرعون کے بچی کو کنگھی کر رہی تھی، اچانک
اس خادمہ کے ہاتھ سے کنگھی گر جاتی ہے، جیسے ہی اس کنگھی کو اٹھانے کے لیے اپنے ہاتھ کو نیچے کرتی ہے تو اس کے زبان سے لفظ اللہ نکلتا ہے، اس کے زبان سے لفظ اللہ نکلتا ہے۔ وہ بیٹی کہتی ہے یہ تم کس کا نام لے رہی ہو؟ کیا تم میرے کیا تم میرے باپ کو، کیا تم میرے ابو کو اللہ نہیں مانتی؟ تو وہ خادمہ کہتی ہے میں اس کو اللہ مانتی ہوں جو تیرا بھی اور تیرے باپ کا بھی رب ہے، میں اس کو اللہ مانتی ہوں جو زمین اور آسمان کا رب ہے۔ چنانچہ فرعون کی بچی دوڑی دوڑی فرعون کے پاس پہنچتی ہے، اپنے باپ کے پاس پہنچتی ہے اور کہتی ہے ابو جان آپ تو انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرتے ہو، آپ تو بادشاہت کا ڈھنڈورا پیٹتے ہو، مگر تمہارے خاندان میں، تمہارے قبیلے میں، تمہارے گھر میں ایک ایسی عورت ہے جو تمہیں رب نہیں مانتی، جو تمہیں اللہ نہیں مانتی۔ چنانچہ فرعون اس خادمہ کے پاس آتا ہے، اللہ اکبر، فرعون اس خادمہ کے پاس آتا ہے۔ فرعون کے اس خادمے کے پاس آنے کے بعد ایک تانبا کا چولہا گرم کیا جاتا ہے، ایک تانبے کے برتن کو گرم کیا جاتا ہے اور اس پر تیل کو کھولایا جاتا ہے اور اس خادمہ کے سامنے اس کے 4 سے 5 بچوں کو ڈال دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، ان کے نزدیک توحید کا کیا مقام تھا، ان کے نزدیک توحید کی کیا اہمیت تھی، ان کے نزدیک توحید کا کیا رتبہ تھا۔ ماں کے سامنے اس کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، ایک چھوٹی سی بچی اس کے پستان سے چپک کر دودھ پی رہی تھی، ایک چھوٹی سی بچی اس کے پستان سے چپک کر دودھ پی رہی تھی۔ ماں کی ممتا جاگ اٹھتی ہے، جیسے ہی ماں اس آگ سے پیچھے ہٹتی ہے وہ چھوٹی بچی کہتی ہے یا امہ اس آگ میں کود جا، اے میری امی اس آگ میں کود جا، فإن عذاب الدنیا اہون عذاب الآخرہ، کیونکہ دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے بہت ہلکا ہے۔ اے میری امی جان اس آگ میں کود جا، کیونکہ یہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ سے بہت ہلکی ہے۔ اور قربان جائیے آسمان نے اپنی نگاہوں سے دیکھا، چشم فلک نے اپنی نگاہوں سے دیکھا کہ ایک ماں، اللہ اکبر، توحید کا کیا مقام، توحید کی کیا فضیلت، ایک ماں اپنے دودھ پلاتے ہوئے بچی کے ساتھ اس آگ میں کود جاتی ہے۔ جانتے ہیں جب اللہ کے نبی معراج میں گئے تو حضرت جبرائیل سے پوچھا یہ عالیشان محل کس کی ہے، یہ موتیوں والا محل کس کا ہے جس کے اندر سے بڑی پیاری خوشبو آ رہی ہے، جس کی اینٹ سونے کے ہے، جس کے پتھر موتیوں کے ہیں اور بڑا ہی عمدہ اور بہترین خوشبو آ رہی ہے۔ حضرت جبرائیل نے کہا اے اللہ کے نبی وہ اس فرعون کی خادمہ کی بلڈنگ ہے، یہ اس فرعون کی خادمہ کا محل ہے جس نے توحید کے خاطر، جس نے اللہ اور اس کے رسول کے خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا مگر توحید کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ اللہ اکبر، یہ ہے توحید کا مقام، یہ ہے توحید کی اہمیت، یہ ہے توحید کا مقام۔ مگر آج ہمارے اور آپ کے نزدیک توحید کا کیا مقام ہے، توحید کی کیا اہمیت ہے؟ شاعر نے کہا تھا کرے غیر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، جھکے آگ پر سجدہ بہرا تو کافر، ستاروں میں مانے کرشمہ تو کافر، مومنوں پہ کشادہ ہے راہیں مگر مومنوں پہ کشادہ ہے راہیں، پرستش کرے شوق سے جس کی چاہے، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائے، نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائے، مزاروں پہ جا جا کے مانگے دعائیں، مزاروں پہ جا جا کے مانگے دعائیں، شہیدوں پہ جا جا کے منتیں چڑھائے، مگر کچھ توحید میں اس سے خلل نہ آئے، نہ توحید بگڑے نہ اسلام بگڑے۔ آج یہ امت مسلمہ کا حال ہے، ذرا سی کیا طبیعت خراب ہوئی، ذرا سا کیا ہم اور آپ بیمار ہوئے، ہم اور آپ باباؤں اور درگاہوں کا چکر کاٹنے لگتے ہیں، ذرا سی کیا طبیعت خراب ہوئی، آج امت مسلمہ کے افراد کا حال یہ ہے، ذرا سا کیا سر میں درد ہوا، ذرا سی کیا طبیعت خراب ہوئی، ہم اور آپ درگاہوں اور اولیاؤں کا چکر کاٹتے ہیں۔ اللہ اکبر، اور وہ ہماری مائیں تھیں اور وہ ہمارے اسلاف تھے جنہوں نے توحید کے خاطر اپنے جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ ہم اور آپ میں سے حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کو کون نہیں جانتا ہے؟ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ نے جب دین اسلام کا کلمہ پڑھا تو لوگوں نے کہا اے سلمہ سنو، اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری جان بخش دی جائے، اگر تم چاہتی ہو کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے تو دیکھو محمد کا انکار کر دو، محمد کا ساتھ چھوڑ دو۔ مگر قربان جائیے حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ سنو، میں شرک کی زنجیروں سے نکل کر، میں شرک کی آلودگیوں سے نکل کر ایک اللہ کا بندی بن چکی ہوں، ایک اللہ کا غلام بن چکی ہوں۔ چنانچہ جب ابو جہل نے اس جملے کو سنا، چنانچہ جب ابو جہل نے اس کلمے کو سنا، ایک تلوار نکالی اور
سمیہ رضی اللہ عنہ کے پیٹ پر دے مارا، اسی وقت حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئی۔ یہ وہ ہماری مائیں تھی، یہ وہ ہماری قوم کی مائیں تھی جنہوں نے توحید کی خاطر جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ اللہ اکبر! توحید کا کیا مقام ہے، توحید کی کیا اہمیت ہے، اور یاد رکھو توحید انسان کو اندر سے مضبوط بناتا ہے۔ جس انسان کے پاس توحید ہو وہ انسان اندر سے مضبوط بن جاتا ہے، وہ انسان بڑے سے بڑے چٹانوں سے ٹکرا سکتا ہے، وہ انسان بڑے سے بڑے مصیبتوں کا سامنا کر سکتا ہے، کیونکہ دعوت توحید یہ انسان کو اندر سے مضبوط بناتا ہے، کیونکہ توحید یہ انسان کے دلوں کو منور کرتا ہے، کیونکہ دعوت توحید یہ دل انسان کے دلوں کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ کیا آپ نے نہیں سنا حضرت بلال رضی اللہ عنہ غلام تھے، حضرت بلال رضی اللہ ایک غلام تھے، مکہ کے اندر ان کی کوئی اہمیت نہ تھی، مکہ کے اندر ان کی کوئی پہچان نہ تھی، مگر جب انہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا، کلمہ لا الہ الا اللہ کا اعتراف کیا، تو امیہ بن خلف ان کو تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیتا، ان کے جسم پر بڑے سے بڑے چٹان رکھ دیتا۔ مگر قربان جائیے، دیکھو توحید انسان کو اندر سے مضبوط بناتا ہے۔ اللہ اللہ مکہ کی تپتی ہوئی ریت، اللہ اللہ مکہ کی چلچلاتی ہوئی دھوپ، جسم پر بڑا سا چٹان ہے، مگر اس مرد مجاہد کے زبان سے الفاظ نکلتا ہے، اللہ 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 احد، اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ میرے بھائی، توحید انسان کو اندر سے مضبوط بناتا ہے، توحید انسان کو اندر سے قوی بناتا ہے۔ مگر آج اللہ اکبر، آج ہمارے اور آپ کے نزدیک توحید کی کیا اہمیت ہے، توحید کا کیا مقام ہے، توحید کا کیا رتبہ ہے؟ آج ہمارے دلوں میں دنیا اس قدر بس گئی ہے، ہم اور آپ اس قدر دنیا کے گرویدہ ہو چکے ہیں کہ آج ہم اور آپ اپنے بچوں کا ایمان کا سودا کر رکھے گئے، آج ہم اور آپ اپنے بچوں کا ایمان کا سودا کر رکھے گئے۔ واللہ کتنے ایسے خاندان ہیں، کتنے ایسے گھرانے گئے جو اپنے بچوں کو ایسے اسکول میں ڈالتے گئے، ایسے جگہوں پہ ڈالتے گئے جہاں ان کی عقیدے کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا ہے، جہاں ان کی عقیدے کو بگاڑنے کی کوشش کی جاتی ہے، جہاں اس بچے کو نماز اور اللہ سے دور کیا جاتا ہے، جہاں اس بچے کو اللہ اور اس کے رسول کے تعلیمات کو فراموش کرنے کی تعلیم دی جاتی ہے۔ مگر آج اس منبر رسول سے ڈنکی کی چوٹ پہ کہتا ہوں، آج ہم اور آپ اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے گئے، آج ہم اور آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے گئے، آج ہم اور آپ اپنے آپ کو نبی کے امتی کہتے گئے، مگر اپنے گھرانوں کا جائزہ لیجئے، آج ہمارے قوم کے بچے اور بچیاں ایسے اسکول میں پڑھتے ہیں جہاں ان کی توحید کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا ہے، جہاں ان کو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے دور کیا جاتا ہے۔ شاعر نے کہا تھا، اللہ سے کرے دور وہ تعلیم بھی فتنہ، اللہ سے کرے دور وہ تعلیم بھی فتنہ، املاک کی بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر تو کیا نعرے تکبیر بھی فتنہ۔ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا، ہم تو سمجھتے تھے یہ تعلیم لائے گی فراغت، ہم تو سمجھتے تھے یہ تعلیم لائے گی فراغت، مگر کیا پتہ تھا ساتھ آئے گا بھی الحاد۔ میرے بھائی، میری پوری تقریر کا خلاصہ، میری پوری تقریر کا لب لباب، میری پوری تقریر کا نچوڑ، پوری تقریر کا ویژن اور ٹارگٹ یہ ہے کہ واللہ اپنی توحید کا محاسبہ کرو، اپنی ایمان کا محاسبہ کرو۔ اللہ اللہ یہ 40 سال 50 سال کی زندگی، وہ بھی اس تقارب زمان میں جہاں سال مہینہ، مہینہ دن، دن گھنٹے اور گھنٹے منٹ کے مقابلے میں گزر رہی ہے۔ اپنی ایمان کا محاسبہ کرو، اپنی توحید کا محاسبہ کرو۔ اللہ اکبر! یاد رکھیے، توحید سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے، توحید سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے، توحید سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو غریب بنایا، فقیر بنایا، محتاج بنایا، مسکین بنایا، مال و دولت سے دور رکھا ہے، لیکن اگر اللہ نے آپ کے دلوں کو توحید سے منور کیا ہے تو اللہ آپ اس دنیا کے سب سے خوش نصیب انسان ہیں، کیونکہ اللہ نے آپ کے دلوں کو توحید کے نور سے منور کیا ہے۔ میرے بھائی، اسی توحید کے خاطر اللہ کے نبی نے طائف میں مار کھایا تھا، اسی توحید کے خاطر صحابہ کرام کو چٹانوں میں لٹایا جاتا تھا، اسی توحید کے خاطر حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا نے جان کا نذرانہ پیش کیا، اسی توحید کے خاطر ہمارے اسلاف نے رات رات بھر جاگ کر امت کے لیے دعائیں کی، اور آج اس امت کا حال یہ ہے کہ امت کی ایک بڑی تعداد شرک کے ڈھنڈوروں میں پھنس چکی ہے، شرک کی آلودگیوں میں پھنس چکی ہے، شرک کے چکر میں پھنس چکی ہے۔ یاد رکھو، یاد رکھو، آج کس منبر رسول سے میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں، اگر زندگی میں سکون چاہتے ہو، زندگی میں امن چاہتے ہو،
زندگی میں اطمینان چاہتے ہو توحید کو اپناؤ، توحید کو بساؤ۔ فرمایا رب العالمین نے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ جو لوگ ایمان لاتے گئے اور اپنی ایمان کو شرک کے ساتھ ملوث نہیں کرتے، اولئک لہم الامن، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے سکون ہے، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے اطمینان ہے، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے چین ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہدایت ہے۔ میرے بھائی، اگر جنت جانا چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ جنت میں تمہارے لیے عالیشان محلات تیار کیا جائے، تو شرک سے باز آ جاؤ، شرک کو چھوڑ دو۔ فرمایا رب العالمین نے انہ من یشرک باللہ، کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے فقد حرم اللہ، اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کے لیے جنت کو حرام کر دیتے ہیں، ومأواہ النار، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وما للظالمین من انصار، اور شرک کرنے والوں پر کل قیامت کے دن کسی بھی طرح کا معاملہ نہیں کیا جائے گا، کسی بھی طرح کا مدد نہیں کیا جائے گا، وہ صرف اور صرف سیدھا جہنم میں رسید کر دیا جائیں گے۔ میرے بھائی، اگر اللہ نے ایک نصیحت کے طور پر ایک جملہ جو میری تقریر کا آخری جملہ ہوگا، میری نصیحت ہے، اس کو نصیحت سمجھو۔ اگر اللہ نے آپ کو توحید سے نوازا ہے تو اپنی قوم کی فکر کرو، اپنی بستی کی فکر کرو۔ اگر آپ کے والدین مشرک ہے تو ان کو توحید کی طرف بلاؤ، اگر آپ کے بچے مشرک ہے ان کو توحید کی طرف بلاؤ، اگر آپ کے خاندان والے مشرک ہے تو ان کو توحید کی طرف بلاؤ۔ اگر چاہتے ہو جنت میں پوری فیملی کے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو واللہ اپنے خاندان والوں کو، اپنی بستی والوں کو، اپنی سوسائٹی والوں کو ایک اللہ کی طرف بلاؤ، دعوت توحید کی طرف بلاؤ۔ آج ہمارا اور آپ کا یہ مسئلہ ہے جی، آج ہمارے دلوں میں توحید ہے، ہمارے دلوں میں ایمان ہے، مگر ہمارے دلوں میں فکر نہیں ہے، ہمارے دلوں میں تڑپ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ سفر کر رہے تھے، ایک مرتبہ وہ سفر کر رہے تھے۔ قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، ایک چیونٹی آتی ہے اور اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہتی ہے اے چیونٹیوں کی جماعت، تم اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، کیوں سلیمان علیہ السلام آ رہے ہیں، اور ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر ہمیں رون ڈالے۔ مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ ایک چھوٹی سی چیونٹی کو اپنی قوم کی فکر ہے، ایک چھوٹی سی چیونٹی کو اپنی بستی کی فکر ہے، ایک چھوٹی سی چیونٹی کو اپنی خاندان کی فکر ہے۔ الحمدللہ ہم اور آپ اشرف المخلوقات ہے، ہم اور آپ انسان ہے، اللہ نے ہمیں حضرت انسان بنایا ہے، توحید والا بنایا ہے۔ واللہ اپنے دل میں توحید کی فکر پیدا کیجئے، واللہ اپنے دلوں میں توحید کے مقام کو پیدا کیجئے، توحید کے رتبے کو سمجھیے، توحید کی اہمیت کو سمجھیے۔ بس انہی باتوں پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ انداز بیاں اگرچہ کوئی خاص نہیں شورس، انداز بیاں اگرچہ کوئی خاص نہیں شورس، شاید کہ اتر جائے دل میں تیری بات۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمارے دلوں کو توحید کے نور سے منور کر دے۔ پروردگار اعلیٰ تو ہمیں توحید کے مقام کو سمجھنے کی توفیق دے۔ پروردگار اعلیٰ تو ہمیں توحید کی نعمت کو اپنانے کی توفیق دے۔ اے اللہ، ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفا یابی نصیب عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔